ضد تانیہ تار ناول کس نمبر 44۔ وہ ہوش میں آ چکا تھا اور ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلے جس شخص کو دیکھا وہ بختیار ہی تھا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے چیئر پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ گلاب خان ڈرامہ بند کرو، تمہارے ڈرامے سے کسی کو تم سے ہمدردی نہیں ہو رہی۔ مراد ذرا چڑھ کر بولا کیونکہ وہ رو رہا تھا۔ میں خود نہیں جانتا میں یہاں کیسے ہوں، میں کیوں ہوں یہاں، میرا گھر، میری ماں، وہ سب۔ گلاب خان پھٹ پھٹ کر رو دیا۔ جبکہ بختیار کی برداشت سے باہر ہوا تو اپنی جگہ سے اٹھا اور گلاب خان کے بال جکڑ کے اسے سیدھا کیا۔ تم کچھ نہیں جانتے۔ اس نے سگریٹ کا ایک کش بھرا اور اس کی جانب اسپاٹ تیوروں سے دیکھا۔ نہیں خان، میں واقعی نہیں جانتا کچھ، میں ان کے زہر میں تھا، میں نے خود سے کچھ نہیں کیا خان، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ بولا جبکہ بختیار نفرت سے اس کا سر جھٹک گیا۔ زیام خان پہ گولی تم نے نہیں چلائی تھی؟ نہیں نہیں، میں نے نہیں چلائی کوئی گولی، میں نے کسی کو نہیں مارا۔ بکواس۔ بختیار نے کھینچ کر تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ تو کس نے چلائی تھی وہ گولی؟ یاد کرو ورنہ تمہاری جان کھینچ لوں گا۔ اور یہ رونے دھونے کا ڈرامہ بند کرو، وہ گرایا جبکہ گلاب خان یادداشت پر دباؤ ڈالنے لگا اور جیسے ماضی اس کے ذہن کی اسکرین پر چلنے لگا۔ وہ گولی آپ کی ماں نے چلائی تھی؟ ہاں، وہ گولی اکبر خان کے عین پیچھے سے چلی تھی کہ اکبر خان کو لگے کہ گولی اس نے چلائی ہے، لیکن گولی دور سے چلی تھی۔ اس وقت کوئی تحقیق کرتا تو پتہ چل جاتا، مگر سب کا شک اکبر خان پر تھا۔ انہوں نے جو بھی کیا خود کیا تھا، میں صرف وہ چیزیں دیتا رہا اور معلومات جو انہیں درکار تھی وہ بتانے لگا۔ جبکہ بختیار نفرت سے مسکرایا۔ تو زرینے کے ساتھ گناہ کرتے ہوئے کون سی معلومات دینے پہنچے تھے تم، گھٹیا نیچ انسان؟ بختیار نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر رکھا تو اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ وہ اتنے ہی جلال میں تھا کہ گلاب خان کو ختم کر دیتا۔ وہ بھی آپ کی ماں کا حکم تھا؟ گلاب خان اس کی مار سے بچتا ہوا بولا۔ اس دن اگر آپ مجھ سے یہ پوچھ لیتے کہ تمہیں کس نے یہ کرنے کو کہا تو میں آپ کو سب سچ بتا دیتا۔ میں کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ ان کا حکم تھا اور ان کے حکم کو ماننے کا میں پابند تھا۔ انہوں نے مجھے… وہ رکا۔ مراد اور بختیار دونوں ششدر کھڑے تھے۔ خانم درخنے خانم کو بھی تیری اور بختیار آپے سے باہر ہو گیا اور پھر اس نے نہیں دیکھا کہ گلاب خان کے کہاں لگ رہا تھا۔ اس نے اس کا حشر نشر بگاڑ دیا۔ خان مراد اس کی طرف جانب لپکا۔ ہٹ جاؤ مراد خانہ، اس کی جرت بھی کیسے ہوئی یہ بات کہنے کی؟ وہ دھاڑا۔ یہ اس عورت کا کام ہے، اس کا نہیں۔ مراد نے اس کو جھگڑا جو گلاب خان کا سر چارپائی میں مار کر سر پھاڑ چکا تھا۔ گلاب خان جو کبھی اس کے مارنے پر ایک لفظ نہیں نکال سکا تھا، منہ سے اب چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا درد سے۔ بختیار نے اس کا زخمی سر جھٹکا اور خود باہر نکل آیا۔ شاید گہری سانسوں کی ضرورت تھی۔ ہر دن اس پر یہ اشکار کر رہا تھا کہ وہ کس قدر بے وقوفی میں تھا اور کتنی غفلت میں وقت گزار چکا تھا، اور مزید چوک کرتا تو شاید اس کے حصے میں کچھ نہیں بچ پاتا۔ مراد بھی اس کے پیچھے باہر نکلا جبکہ بختیار آگے چلنے لگا۔ اتنی نفرت محسوس ہو رہی تھی اس عورت کے لیے کہ شاید ہی اس نے کسی سے اتنی نفرت کی ہو۔ وہ اس عورت کو تڑپاتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ جاؤ تم ڈیرے پر اور خان سے پوچھ لینا، کچھ چاہیے تو نہیں انہیں، وہ مصروف سا بولا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مراد اس کی جانب لپکا۔ کہیں نہیں، تم جاؤ فی الحال، اور جب تک میں نہ آ جاؤں وہاں سے مت ہلنا، اس نے حکم دیا۔ مراد کو چار نہ چار ماننا ہی پڑا اور بختیار اپنی گاڑی لے کر تنہا ہی کہیں نکل چلا گیا۔ مراد ڈیرے پر آیا۔ معلوم نہیں کیوں اسے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا بختیار غصے اور جذبات میں آ کر
بہت بڑا قدم نہ اٹھا لے۔ وہ پریشانی سے ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا، تبھی ایک نرم سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ سنیے۔ وہ مڑا تو اپنا چہرہ چھپائے وہ کھڑی تھی، اسے بلا رہی تھی۔ میں؟ یقین آنے والی بات تو تھی ہی نہیں۔ تبھی وہ بے وقوفوں کی طرح ادھر ادھر دیکھتا، پھر اپنی طرف اشارہ کر کے پوچھنے لگا۔ پریوش خاموش کھڑی تھی۔ جی فرمائیے، کیا خدمت کی جا سکتی ہے آپ کی؟ وہ جیسے حشاش بشاش ہو گیا اور اس کے نزدیک آیا تو پریوش دور ہوئی۔ درخنے آپ کو بلا رہی ہے۔ پریوش نے بس کام کی بات کی اور جانے لگی۔ خانم بلا رہی ہیں؟ وہ مسکرایا اور ایک دم جھٹکا لگا، بختیار خان کی بیوی بلا رہی تھی۔ اس عاشقی کا وہ بینڈ بجا دیتا۔ وہ ایک دم پریوش سے پہلے ہی لپکا اور اندر داخل ہو گیا۔ جی خانم، خان کہاں ہیں تمہارے؟ وہ ذرا تیکھے تیوروں میں پوچھنے لگی۔ وہ مجھے بھی علم نہیں کہاں گئے ہیں۔ مراد سچ بتا گیا۔ فضول مت بولو، مجھے پتا ہے وہ چھینک بھی مارے گا تو تمہیں خبر ہوگی کہ اس نے چھینک ماری ہے۔ بتاؤ مجھے وہ کہاں ہے؟ درخنے نے جانے دار کو شانے سے لگایا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں مراد، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ درخنے کو غصہ چڑھا، جبکہ مراد لب دبا گیا۔ کیا عزت رہ گئی تھی اس کی؟ جب سچ بول رہا تھا تو جھوٹا بن گیا تھا، اور وہ پاس کھڑی ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، ماننا ہے تو مانے، نہیں تو مجھے جھوٹا نہ کہیں۔ جان بوجھ کر تیور دکھاتا، وہ کہہ کر باہر نکل گیا، جبکہ درخنے حیران رہ گئی اس کے اس طرح بولنے پر، اور پریوش نے اس کی جانب دیکھا۔ رکو، اس نے غصے سے سر ہلایا۔ میں اس کی ٹانگیں توڑوا دوں گی، وہ غصے سے بولی، اور جانے دار کو بھی غصے سے دور کر دیا۔ بچے پر تو غصہ نہ نکالو۔ پریوش نے جلدی سے جانے دار کو پکڑ لیا، جبکہ درخنے کا غصہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بات سنو، پریوش کچھ سوچ کر بولی۔ مجھے غصہ آ رہا ہے، پتہ ہے میں تمہارے بھائی کا سر پھاڑ دوں گی، وہ بھڑکی، جبکہ پریوش مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ درخنے، تم بہت بدل گئی ہو، پہلے تم ایسی نہیں تھی، پہلے تو تم ڈری ڈری سی رہتی تھی۔ پریوش نے جو محسوس کیا تھا وہ بولی، جبکہ درخنے سر چٹک گئی اور صوفے پر پھر سے بیٹھ گئی۔ وہ تم لالا کو شکایت لگاؤ گی؟ کس کی؟ وہ گھور کر بولی۔ وہ میرا مطلب، پریوش اپنی ہی بات میں الجھی۔ مراد کی پوچھ رہی ہو؟ ہاں، آنے دو، دیکھنا پھر تم بس، وہ چکر کاٹ دی، غصے سے بولی۔ شکایت مت لگانا، نہایت مدھم آواز میں وہ بولی، جبکہ درخنے کو اور غصہ چڑھا۔ زیادہ اس کی حمایتی نہ بنو، وہ بولی، جبکہ پریوش چپ ہو گئی۔ اسے پتہ لگ گیا تم نے اس کی حمایت کی ہو، سپرنگ لگ جائیں گے اس کے قدموں میں، اور مجھے یقین ہے یہ تیور بھی مجھے تمہاری وجہ سے دکھا کر گیا ہے۔ وہ بھڑک کر کہتی واش روم میں چلی گئی، جبکہ پریوش کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، اور پھر ایک دم مسکراہٹ اس نے سمیٹ لی، کہیں کوئی دیکھ ہی نہ لے، جبکہ دوسری طرف مراد تو بے چین ہو چکا تھا۔ درخ نے تو اسے کبھی بھی نہ چھوڑتی۔ ہیرو بننے کے چکر میں وہ پریوش کے سامنے پٹ پیٹ کر زیرو بنے گا۔ کیا ضرورت تھی بھلا اسے خانم کو نخرے دکھانے کی؟ وہ سر تھامے تھا، بس آنے والے وقت سے ڈر رہا تھا۔ خان، اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، وہ شہر کے لیے یہاں سے نکلے گا۔ اس کے گارڈ نے اسے اطلاع دی۔ کس وقت؟ اس نے سوال کیا۔ نکلنا آج تھا لیکن شاید کل، اب تک بس اتنا پتہ چلا ہے۔
کیا ہوا ہے اسے؟ وہ پوچھ رہا تھا، لہجے میں ناگواری تھی۔ کچھ خاص نہیں، عمر کا روگ رکنا شروع ہو گیا، گارڈ بولا تو اس نے سر ہلایا۔ وہ خود گاڑی میں بیٹھا تھا اور معلومات لے رہا تھا گارڈ سے، جو اس نے اکبر خان کی حویلی میں بطور ملازم گھسا دیا تھا، اور وہاں کسی کو خبر بھی نہیں تھی کہ اکبر خان کی حویلی میں نظر رکھے ہوئے تھا کوئی۔ اور وہ شہریار خان؟ اس نے پھر سے سوال کیا۔ اس وقت وہ خطرہ نہیں ہے خان، وہ پچھلے 8 ماہ سے عروش کے ارد گرد ہے، وہ بولا جب کہ بختیار نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، جس وقت اکبر خان شہر کے لیے نکلے بس اسی وقت حملہ کر دینا، لیکن ایک بار دیکھ لینا وہ کس کے ساتھ ہے۔ بلاول کے ساتھ ہو تو مسئلہ نہیں، شہریار کے ساتھ ہو تو مجھے پہلے اطلاع کر دینا، اس کے بعد بات ہوگی۔ وہ تفصیلی سمجھا کر دوبارہ سگریٹ لبوں میں دبا کر وہاں سے گاڑی موڑ چکا تھا، جبکہ گارڈ نے سر ہلا دیا۔ بھوک اور پیاس کے باعث اس عمر میں اس کا دم وقت سے پہلے ہی نکلنے کو بےتاب تھا۔ 4 دن سے اسے کچھ کھانے کو ملا اور نہ پینے کا، ایک گھونٹ بھی۔ وہ چیئر پر لاچار پڑی تھی۔ اچانک دروازہ جھٹکے سے کھولا تو کھانے کی خوشبو سے وہ ہوش میں آئی اور بے حد بےتابی سے کھانے کو دیکھتے منہ سے عجیب عجیب آوازیں نکالنے لگی کہ اسے کھانے کی طلب تھی۔ بختیار کھانے کی ٹرے لے کر اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ سے اس نے لقمے بنائے اور مورے کے منہ میں دینے لگا۔ مورے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن یہ بختیار کی ہمت تھی کہ ان کی شکل دیکھ رہا تھا۔ وہ اس حد تک خوفناک ہو چکی تھی کہ کوئی عام انسان دیکھتا تو ڈر ہی جاتا۔ معلوم نہیں خدا کی طرف سے ان کے چہرے کا نور چھین دیا گیا تھا یا ان کے کرتوتوں کی سیاہی منہ پر نظر آنے لگی تھی۔ وہ بے حد خوفناک ہو چکی تھی۔ بختیار انہیں کھانا کھلانے لگا۔ آپ کو بھوک لگی تھی؟ اس نے آدھی ٹرے میں جو جو چیز موجود تھی وہ انہیں کھلانے کے بعد سوال کیا۔ تو جان دوبارہ آنے پر وہ ہوش میں لوٹ آئی۔ تم میرے ساتھ غلط کر رہے ہو، میں تمہاری ماں ہوں۔ کیا 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 ہے میں نے آپ کے ساتھ؟ دیکھیں، آپ کو اپنے ہاتھ سے کھلا رہا ہوں۔ سانپ کو دودھ اسی طرح پلایا جاتا ہے۔ وہ مسکرائے۔ بختیار تمیز سے بات کرو، وہ غصے سے بولی۔ ٹھیک ہے، اس نے گہرا سانس بھرا۔ اکبر خان بیمار ہے بیچارہ۔ وہ گھوم پھر کر موضوع پر آیا۔ مورے کے چہرے کے رنگ اڑنے لگے۔ تم کچھ کر رہے ہو اس کے ساتھ؟ وہ غصے کی کیفیت سے چیخی۔ بختیار کا قہقہ ہو گیا اور آنکھوں میں نمی سی ٹہر گئی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی، میں اپنے خان کی محبت میں اتنا پکا کیوں ہوں۔ آخر کو اپنی ماں پر گیا، وہ تلخی سے بولا، جبکہ مورے ٹرے میں کھانا ختم دیکھ شاید مزید کی طلبگار تھی اور کھانا چاہتی تھی۔ اسے سمجھ لی تھی بات۔ ہاں، میں کھانا چاہتی ہوں بختیار، مجھے آزاد کر دو، تم میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، وہ بے بسی سے چیخی۔ لیکن فی الحال کے لیے میرے پاس اتنا ہی زہر تھا کہ ایک ٹرے کے کھانے میں ڈال پاتا۔ کل میں مزید منگا لوں گا، آپ کو 2 ٹرے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا، گھبرائیے مت۔ اس نے سکون سے کہا اور ٹیشو سے ہاتھ صاف کرنے لگا، جبکہ مورے حق دک اس کھانے کو دیکھنے لگی جیسے چاہتی ہوں کہ حلق نوچ کر سارا کھانا واپس نکال دے۔ بختیار مسکرا کر اس کا تڑپنا دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ چیئر پر بالکل ہی مچل اٹھی۔ بختیار ہنسنے لگا۔ بختیار، تم ایسا یہ سب نہیں کر سکتے، نہیں مار سکتے مجھے تم، میں مرنا نہیں چاہتی، وہ چیخی۔ وہ ناگواری سے سانس کھینچ گیا۔ یہ چیخنا چلانا تو مجھے بچپن سے بہت برا لگتا ہے، آپ جانتی تو ہیں۔ چیخے مت، نرمی سے بات کریں، چھوڑ دو مجھے، وہ بے بسی سے بولی۔
جبکہ بختیار تسلی سے انکار کر گیا۔ نہیں، میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتا، وہ بولا۔ یار، آپ میری ماں ہیں اور میں آپ کا فرما بردار بیٹا ہوں۔ ایسا ممکن ہی نہیں میں آپ کو چھوڑ دوں۔ میں آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کی آخری سانس تک، وہ بولا تو لہجے کا سکون مورے کو مارنے لگا۔ بختیار، وہ مڑا تو وہ چیخی۔ ان کے ہاتھ پہ رسی کے کاٹنے سے زخم بنے گئے، جبکہ ان زخموں سے انہیں شدید تکلیف تھی۔ وہ مڑا اور نظر اب سیدھا کلائیوں پر گئی۔ معلوم نہیں کیسے رحم طلب نظروں سے اس نے دیکھا تو بختیار ایک دم لگ گا۔ یہ درد کر رہا ہوگا، وہ رسی کے نشانات دیکھتے فکر مندی سے بولا۔ مورے بے ساختہ رونے لگی۔ وہ دور ہو کر مسکرا دیا۔ ابھی سے نفے میں سر ہلاتے وہ بولا تو وہ اونچا اونچا رونے لگی۔ بختیار نے ڈبک دیا۔ یہاں سب کو معلوم ہے آپ مر چکی ہیں، سر آرام سے بولیے۔ اس نے رسی کو ڈھیلا کر دیا۔ کون سا طرز تھا یہ، کون سا جذبہ، مگر وہ کام کر چکا تھا۔ مورے حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی اور جب وہ مسکراتا پڑا تو چلانے لگی۔ میں زندہ ہوں، مجھے بچاؤ، بچاؤ مجھے۔ وہ حلق کے بل چیخ رہی تھی۔ یہاں صرف زرینیں ہوتی ہے اور وہ بخوبی جانتی تھی کہ وہ زندہ تھی۔ بختیار شانے اچکا گیا اور ہلکا سا مسکرایا۔ یہ مت بولیے گا، بختیار خان بدلے کے معاملے میں ہمیشہ بے حس رہا ہے، سنجیدگی سے کہتا وہ دروازے کو تالا ڈال کر وہاں سے نکل گیا، جبکہ اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، اونچا اونچا رونے کی بھی۔ اس نے یہاں سے ملازم سارے ڈیرے پہ پہنچا دیے تھے، بس ایک دو بھروسے کی عورتیں تھیں، باقی سارے ملازم حویلی سے نکل گئے تھے۔ وہ وہاں سے گزرتا کہ زرینے پر نگاہ گئی، جو آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ بختیار نے بس ترچھی نظروں سے اسے دیکھا اور وہاں سے نکل گیا۔ وہ زرینے کے وجود میں پلنے والے بچے کا منتظر تھا۔ ڈیرے پہ قدم رکھا تو مراد کہیں دکھائی نہیں دیا۔ اس نے کھانا نہیں کھایا تھا، ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، اب بھوک لگی تھی۔ تبھی ملازم کو باہر سے آنے والے مہمانوں کو بٹھانے کا کہہ کر وہ خود کھانا کھانے کے لیے پریپورشن میں داخل، تو وہاں ماحول سازگار نہیں تھا۔ پریوش جانے دار سے کھیل رہی تھی، جبکہ وہ ایٹم بم معلوم نہیں کہاں تھی۔ سلام لالا، پریوش نے جلدی سے سلام کیا، جس کا جواب اس نے سر کے اشارے سے دیا۔ تمہاری لسٹ مجھ تک پہنچ گئی ہے اور سارا سامان بھی آرڈر کر دیا ہے، رات تک یا کل صبح تک سب چیزیں آ جائیں گی۔ اب جلدی سے کوئی اچھی سی چیز کھانے کے لیے دے دو، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اور اس بھوکے بلے کی مما کہاں ہیں؟ اس نے ذرا آہستگی سے جانے دار کے گال کھینچے تو جو باپ کو دیکھ رہا تھا وہ بہت پیارا تھا، تبھی اس نے گود میں اٹھا لیا۔ پریوش ذرا اس کے نزدیک ہوئی۔ غصے میں تکنے تو بہت، وہ ذرا راز کی بات اسے بتا رہی تھی۔ نہ کرو یار، بختیار تھکا تھکا سا بولا۔ لو آ گئی۔ پریوش دور ہوئی، جبکہ بختیار نے مڑ کر نہیں دیکھا اور جانے دار سے کھیلتا رہا۔ درخت پریوش کے سامنے کچھ نہیں بولی، تبھی پریوش باہر نکل گئی۔ لالا میں کھانا لاتی ہوں، آج میں نے کھانا بنایا، وہ جلدی سے کہہ کر باہر چلی گئی، جبکہ درخنے نے پہلی بار اس کمرے کا دروازہ بند کیا تھا۔ بختیار نے مڑ کر دیکھا، شامت تو پیچھے ہی کھڑی تھی۔ باہر پریوش کو فکر تھی کہ مراد کی شکایت لگ رہی ہوگی، جبکہ اندر درخنے اس کے سامنے پہنچ گئی۔ فرمائیے، وہ بیڈ پر بیٹھا بند دروازے کو اور پھر اس کو دیکھنے لگا۔ میں پاگل ہوں؟ وہ سنجیدگی سے معلوم نہیں سوال کر رہی تھی یا بتا رہی تھی۔ ٹھیک ہے پھر، بختیار کے جواب نے سلگا دیا۔ وہ منہ بنا گئی، وہ شانے اچکا گیا۔ خود کہہ رہی ہو، میں نے تو نہیں کہا یہ، وہ بولا۔ مجھے غصہ آ رہا ہے،
وہ ضبط سے بولی، اور وہ کب نہیں آتا؟ وہ بھی وہ بھی برجستہ بولا۔ جانے دار کے ساتھ مصروف تھا۔ درکنے نے غصے سے جانے دار کو اس سے لے لیا اور سائڈ پہ لٹا دیا۔ مجھ پر توجہ دے، میں کچھ کہہ رہی ہوں، وہ بھڑکی، جبکہ بختیار نے نفی میں سر ہلایا۔ پہلی ماں ہو جو اپنی ہی اولاد سے جیلس ہو، آؤ توجہ دو۔ اس نے بازو کھینچ کر اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ درکنے خود سٹپٹا گئی اور اٹھنا چاہا، لیکن بختیار نے اسے پھر بٹھا لیا اور پیچھے لیٹ گیا۔ وہ تھک گیا تھا، تبھی گہری سانس لیتے اسے اپنے ہی سینے پہ لیٹا دیکھا۔ سنجیدگی سے سوال کرنے لگا، اب کس بات پر موڈ آف ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ درکنے چاہتی تو اٹھ جاتی، لیکن اس کا سحر ایسا تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بازو میں ہی قید رہی۔ وہ کچھ کہنے کو نہیں بچا۔ وہ اسے خمار زدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ کہہ نہیں پائی، جبکہ بختیار نے اس کی کمر پر سے بازو ہٹا کر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ درکنے کے دل کی دھڑکنیں سہم سی گئیں۔ اس نے اسے خود سے نزدیک کیا اور اس کے روح میں بسنے والا لمس اس کی سانسوں کو کھینچ کر اتارنے لگا۔ درکنے اس کی اس جاندار جسارت پر کیا دم مار سکتی تھی؟ بختیار نے کروٹ لی اور اس پر پورے زور و شور سے برسنے لگا کہ اچانک ہی پیچھے سے جانے دار کے رونے کی آواز پر ایک دم درکنے جو اس کے عصب میں جگڑی گئی تھی ہوش میں آئی اور اسے دور دھکیل کر وہ جلدی سے بیڈ کی طرف بڑھی۔ بختیار نے گہرا سانس بھرا۔ بکواس اولاد ہے تمہاری، وہ چڑ کر بولا۔ درکنے ابھی تک سانس سنبھال رہی تھی۔ باپ جو بکواس ہے، وہ شاید یاد کر چکی تھی کہ وہ تو غصے میں تھی۔ زیادہ نہیں زبان چلتی تمہاری، اور اس کے کمر پر چٹکی کاٹ گیا وہ مچھلی، جبکہ بختیار سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو اس سے دور ہو گئی۔ ٹھیک ہے، ادھر بیٹھو، زیادہ بھاؤ نہ دکھاؤ، بتاؤ کیوں غصہ ہو؟ وہ اب موضوع پر آیا۔ بہت بدتمیز ہے مراد، بہت بدتمیز، وہ منہ بنا کر بولی۔ کیا کیا اس نے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ پریورش کے سامنے نمبر بنانے کے لیے مجھے آنکھیں دکھا کر گیا ہے۔ وہ شکایت ڈال چکی تھی۔ بختیار نے سر ہلایا اور آگے سے سوال کیا، اور مجھے تمہاری پہلی بیوی سے ملنا ہے۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی یہی سوچ رہی تھی۔ بختیار نے نہایت سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ میری پہلی بیوی آپ ہیں، اس نے سچ بتایا۔ جھوٹ؟ درکنے کو یقین نہیں تھا۔ درکنے، آج کل میرا ہاتھ بہت اٹھ رہا ہے، اور یہ اٹھا تو کچھ نہیں دیکھے گا۔ میں سچ بتا چکا ہوں، یقین نہیں آتا تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ تلخی سے کہہ کر اس کے پہلو سے اٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، دوسری بیوی سے، وہ فوراً مان کر بولی۔ وہ میری بیوی نہیں ہے، اس نے برہمی سے جواب دیا۔ کیوں اس پر اور مجھ پر ظلم کر رہے ہیں؟ درکنے کی بات پر وہ مٹھیاں بھینچ گیا اور ایک دم غصے سے پلٹا۔ مجھے مت سکھاؤ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں، اور تمہیں کس سے ملنا ہے یہ میں طے کروں گا۔ حویلی کی طرف رخ بھی مت کرنا، یہ میری طرف سے لاسٹ وارننگ ہوگی، ورنہ میرے اندر ابھی بہت کچھ ہے سائیں آپ کے لیے۔ میرے بیٹے کی خبر چھپائے بیٹھی تھی، آپ اپنے معاملات پہ فوکس کریں، مجھے نہ سننے کو ملے کہ درکنے خانم حویلی گئی تھی۔ وہ وارن کرتا سیدھا ہوا اور باہر جانے لگا۔ درکنے اسے دیکھ رہی تھی۔ وارننگ کو وارننگ سمجھے گا کہہ کر وہ دروازہ کھول گیا اور باہر نکلا۔ پریورش اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور وہ باہر کا دروازہ کھول کر ابھی آواز ہی لگا تھا کہ مراد خان دروازے سے کان لگائے ہی کھڑا تھا۔ بختیار نے اس کی گردن وہیں جگڑ لی۔ خان، خدا کی قسم، خانم بہت عزت کی جگہ ہے، میں معافی مانگنے کو بے چین تھا۔ مراد جی کا
جبکہ بختیار نے اس کی کمر پہ کئی مکے درد دیے۔ آئندہ اپنی بہادری کے جھنڈے گاڑنے ہو تو اکیلے کمرے میں گاڑنا۔ میری بیوی کے ساتھ بدتمیزی کا مطلب تمہارا کام تمام۔ وہ جھاڑتا اسے اندر دھکیل گیا۔ پریوش جان کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ایک دم سیدھی ہوئی۔ کوئی عزت نہیں ہے میری۔ مراد منہ بنا گیا۔ میں دوں گا تجھے عزت، فکر نہ کر۔ جا کر پہلی معافی مانگ۔ وہ باہر صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ درکنیں جانیدار کو سلا کے خود بھی باہر آ رہی تھی۔ مراد کو دیکھ ہلکا سا مسکرائی۔ خانم معافی چاہتا ہوں، وہ بولا جبکہ پریوش بے چین سی تھی۔ کیا درکنیں اب بس معاف کر بھی دے؟ اور دوسری طرف بختیار سکون سے بیٹھا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں لگتا میں تمہیں معاف کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ وہ سکون سے مسکرا کر بختیار کے پاس بیٹھ گئی۔ بختیار دیکھ رہا تھا۔ یار آپ دونوں میری کوئی تو عزت چھوڑ۔ مراد مچلا۔ ویسے ٹھیک کہہ رہے ہیں مراد بھائی، انہیں عزت ملنی چاہیے۔ ایسا نہ کیا جائے کہ بختیار خان مراد خان کے سالے بن جائے۔ درکنے کی بات پہ پریوش کے ہاتھ سے چمچ چھوٹا۔ وہیں بختیار منہ بنا گیا اور مراد کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ کیا بات ہے خانم، آپ تو دل کی مراد سننے لگی۔ مراد کے دانت نکل آئے۔ میں تیرا سالہ بنوں اس سے پہلے خودکشی نہ کر لوں۔ بس کریں، اللہ نہ کرے، ترکنے جلدی سے بولی۔ خان، دوسروں کا بھلا بھی سوچ لینا چاہیے۔ میرے سر میں چاندی اترے گی اس سے پہلے ہی کچھ سوچ لے۔ وہ جلدی سے بولا۔ ٹھیک ہے، اپنے ماں باپ کو لاؤ، اس کے بعد بات بنے گی۔ بہت ہی بکواس خان ہیں آپ۔ ترک نے ان دونوں کی زبان بے ساختہ بولی تو مراد کا کہکا ابھرا اور وہ ایک دم جھجک گئی۔ میرا مطلب سب سمجھ آ رہی ہے مجھے، آپ کے مطلب ٹھیک ہے، یہ تمہاری خانم اور تم مل کر کچھ مجھے اور پریوش کو امپریس کرنے والا کام کرو، اس کے بعد رشتے کا سوچنا۔ وہ کہہ کر صوفے پر پھیلتا ہوا ہاتھ درکنے کی کمر پر اتار چکا تھا۔ درکنے ایک دم سن سی رہ گئی۔ اس کے ہاتھ کی حرکت اس کی سانسوں کو تیز کر رہی تھی۔ ایسے کاموں میں تو ایکسپرٹ ہے، ہم فکر نہ کریں، مراد مزے سے بولا۔ ویٹ، وہ آہستگی سے اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتا اٹھ گیا، جبکہ درکنے اس کے لمس میں ہی کھوئی ہوئی رہ گئی۔ وہ خود کو اس کے ساتھ کمزور پاتی تھی۔